سامیان احمد کے سمجھانے بجھانے کے باوجود زرش خود کو دوبارہ طائع کے ہاں جانے پر آمادہ نہ کر پائی تھی۔ سامیان احمد کی یقین دہانیاں سمجھانے کا سلجھا ہوا انداز بھی اسے قائل نہ کر پایا۔ وہ تو سامیان احمد کو اس نئے انداز میں دیکھ کر ہی سخت اذیت سے دوچار ہو گئی تھی، اگرچہ اب سامیان احمد کی جانب سے پہلے کی سی بدگمانی یا غلط فہمی برقرار نہ تھی، مگر وہ خود کو پہلے کی طرح سامیان احمد کی طرف متوجہ نہ کر پائی تھی، نہ ہی اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر پائی تھی۔ بول چال تو ایک طرف وہ سامیان احمد سے پہلو بچانے لگی تھی، ان کی اپنے ہاں آمد پر بھی اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیتی تھی۔ تعلیمی سرگرمی معمولی بہانہ تھی، پھر وہ پہلے سے خود کو خاصا سنجیدہ بنانے کی کوشش میں تھی کہ شائستہ بیگم اس کی طرف سے ٹھٹکی ضرور تھی۔ زرش کا سب کے ساتھ نارمل رویہ دیکھ کر مطمئن بھی تھی، فرح وغیرہ کے ساتھ بھی وہ نارمل ہی تھی، بس سامیان احمد کی طرف سے ہی وہ محتاط ہو گئی تھی۔ سامیان احمد اس کے رویے کو دیکھ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا، مگر کچھ کہنے یا سمجھانے کی پوزیشن میں نہ تھا کہ اس دن زرش کو اچھا خاصا سمجھا چکا تھا، اب مزید کچھ کہنا اپنے آپ کو نزدوں میں گرانے والا حال تھا۔ فرح جو سعید والے معاملے میں خود بھی الجھی ہوئی تھی، مگر سامیان احمد اور زرش کے درمیان تعلقات کو محسوس کر کے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سامیان احمد نے زرش سے متعلق اپنی دلچسپی یا پسند کا اظہار کبھی بھی کھلے عام نہیں کیا تھا، بس والدین کی آپس کی گفتگو اور خاندان بھر میں ہونے والی پراپوگنڈا نے ہی فرح اور علی کو اس جانب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر سامیان کا زرش کی طرف غیر محسوس جھکاؤ دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی۔ والدین کی جو بھی خواہش تھی، طاہرہ بیگم اور سعود احمد کی فیملی کے تعلقات جس نوعیت پر بھی تھے، مگر فرح سعید احمد سامیان احمد کے دل کی خواہش پوری ہونے کے سچے دل سے دعا کرتی تھی۔ فرح نے کالج میں ایک دو دفعہ زرش سے سامیان احمد سے متعلق بات کرنا چاہی تھی، مگر زرش ہر بار اسے بری طرح ٹوک گئی تھی۔ پلیز فرح، میں اس جانب سے کچھ بھی نہیں سوچوں گی، تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اس انکشاف کے بعد میں نے سامیان بھائی سے قطع تعلقی اختیار نہیں کی۔ اگر تم یہ توقع کرو کہ میں یہ جاننے کے بعد خوشیاں مناؤں تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تو سامیان بھائی کو کبھی اس نئے رشتے سے بھی قبول نہیں کر پائی، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں تیمی کا سامنا کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے اب تک بہت خلوص و محبت سے تم لوگوں سے جو رشتہ نبھایا ہے اس سے ہی برقرار رہنے دے تو بہتر ہے، ورنہ میں تمہاری دوستی سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گی۔ کہ بہرحال کزن کی حیثیت ہمارے درمیان مسلم ہے۔ اتنی سختی تھی لہجے میں کہ وہ زرش کے قطع انداز کو کئی ثانیہ تک تکتی گئی تھی، اور پھر اس نے اس کے بعد زرش سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی تھی۔ زرش ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ چکی تھی، یہ بات سعید احمد اور علی کے ساتھ طاہرہ بیگم نے بھی محسوس کی، تو فرح کی باتوں ہی باتوں میں جتا بھی چکی تھی، چونکہ وہ سعود احمد کی فیملی سے متعلق کوئی بھی بات صاف لفظوں میں غیر کے کسی فرد کے سامنے نہیں کرتی تھی، مگر بلا واسطہ ضرور جتا دیتی تھی۔ بات علی نے کی تھی، زرش کی اتنے دنوں کی غیر موجودگی اس نے سب کے سامنے ڈسکس کی تھی۔ جواباً طاہرہ بیگم نے بھی طنزیہ انداز اختیار کیا تھا۔ رات کے لاؤنج میں سامیان کے علاوہ سبھی تھے جب علی نے اچانک کہا تھا، فرح خیریت ہے نا؟ زرش کتنے دن ہو گئے ہیں آج آ نہیں رہی؟ اس نے فرح سے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس وہ آج کل اسٹڈی میں مصروف رہتی ہے۔ پھر چچی جان بھی اسٹڈی کی طرف سے اس پر سختی کر رہی ہیں؟ اپنی طرف سے تو اس نے مسکرا کر ہی جواب دیا تھا، مگر طاہرہ بیگم کہاں چونکنے والی تھی، فوراً کہنے لگی، شکر ہے میرے گھر میں چند دن سکون کے گزر رہے ہیں، ورنہ ہر روز جاسوسی کی ٹول یہ خطرے کی طرح تلوار سر پر ہی لٹکی رہتی تھی۔ فرح اور علی نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رات کے وقت سامیان احمد کے علاوہ سبھی لاؤنج میں تھے۔ سعید احمد کے تاثرات بدلے تھے۔ فرح ڈر گئی کہ اب بھی مورکہ شروع ہوا، مگر خیریت ہی تھی۔ وہ چپ رہے تھے اور آنے والی مصیبت ٹل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم تو کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علی کے چلے جانے کے بعد فرح بھی اٹھنے لگی تو سعید صاحب نے اسے ٹوک لیا، روک لیے، بیٹھو، تم کافی پرسکون پرسوچ انداز تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ زرش کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے بغیر بیٹی کا چہرہ دیکھا جو پل بھر میں متغیر ہوا تھا، وہ چہرہ جھکا گئی۔ وہ مصروف ہوتی ہیں، لاسٹ ٹائم کب آئی تھی؟ لاسٹ سنڈے، جس دن میں علی اور امی بڑے ماموں کے ہاں گئے تھے، ہماری غیر موجودگی میں ہی آئی تھی۔ آپ نے اور ماجدہ نے ہی بتایا تھا، اس دن کے بعد بھی آئی کہ نہیں؟ نہیں، کہیں تمہاری غیر موجودگی میں وہ آئی ہو اور تمہاری والدہ نے اس کی عزت افزائی کی ہو؟ ساری پوچھ گچھ کا لبِ لباب یہی تھا۔ فرح نے سکون کا سانس لیا، وہ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے اس دوران کوئی چکر نہیں لگایا۔ تو پھر وہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ مجھے تو یہی کہتی ہے کہ پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، جبکہ میں جب بھی ان کے ہاں جاتی ہوں فارغ ہی ہوتی ہے۔
واپسی پر زرش کا ڈرائیور پہلے زرش کو چھوڑتا تھا تو پھر اس کو رستے میں وہ اکثر اس کے ہاں رک جاتی تھی۔ زرش کا گریز صاف لفظوں میں کہنے کی بجائے اس نے ٹالا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ فرح خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سعید احمد کا پرسوچ اور مبہم سا انداز اسے متجسس کر رہا تھا، مگر وہ سر چٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ آفس سے ذرا جلدی اٹھ گئے تھے۔ زرش کے اتنے دنوں کی غیر حاضری انہیں بھی متجسس کر رہی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں طاہرہ کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی ہو؟ طاہرہ بیگم کا طنزیہ انداز انہیں اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود ان کے رویے کو نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے۔ سعود احمد کے ہاں سبھی بہت خوش ہو کر ملے تھے۔ زرش کے وہی انداز سے طاہرہ کو دیکھ کر چہکنے لگی تھی۔ زرش کا خوشگوار نارمل موڈ دیکھ کر سعید احمد صاحب کے اندر طاہرہ بیگم کے الفاظ کی تحلیل کم ہونے لگی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں ٹھہرے تھے۔ مغرب کے بعد سعود احمد بھی چلے آئے تھے۔ انہوں نے سعود احمد سے زرش کو اپنے ہاں 1-2 دن کے لیے جانے کی بات کی تھی۔ ضرور زرش کی ماما سے پوچھ لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے ہنس کر اجازت دی تھی۔ زرش کچن میں تھی ورنہ فوراً انکار کر دیتی۔ شائستہ پاس ہی براجمان تھی۔ مسکرائیں۔ زرش کی اسٹڈی کا حرج ہوگا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ پہلے بھی وہ آتی جاتی رہتی ہے، فرح وہی ہے، وہیں سے خالی چلی جایا کرے گی۔ 1-2 دن کی تو بات ہے، پھر بیگ اور بک سے ساتھ لے جائے گی۔ انہوں نے ان کی اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، جیسے گھر سے ہی طے کر کے چلے تھے۔ سعود احمد خاموش ہی رہے، مگر شائستہ بیگم ضرور کہنے لگی، صاف بات ہے بھائی جان، زرش کبھی کبھار جائے تو اور بات ہے، یوں 1-2 دن مسلسل رہنے کے لیے جانا شاید طاہرہ کو اچھا نہ لگے۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ سعید احمد ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ طاہرہ کو اول تو ایسا کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ زرش کو کوئی بات کہے، دوسرا زرش کسی غیر کے ہاں نہیں جائے گی، اپنے گھر جائے گی۔ ہم سے زیادہ تم لوگ اس کا حق رکھتے ہو، وہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے اپنے پر زور دیا تھا۔ شائستہ کے اندر تکلیف کا احساس جاگا۔ اپنا گھر، یہی تو دکھ ہے، وہ اب اپنا گھر نہیں رہا۔ اپنے گھر میں کبھی اپنی بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ ان کے لہجے میں گزرے لمحوں کا درد تھا، اذیت تھی۔ سعید احمد تو ایک طرف، سعود صاحب بھی گمسم ہو گئے تھے۔ شائستہ گزری باتوں کا تذکرہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اگر فائدہ دیتا تو ان لمحوں پر سب سے زیادہ میں ماتم کرتا۔ بہرحال سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، آپ بھی تو گزری باتوں کو ذہن میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ سچ بتائیے کہ آپ گزرے لمحوں کو فراموش کر گئے ہیں؟ شائستہ نے سعید احمد کو ایک دم کٹارے میں لا کھڑا کیا تھا۔ ان کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور ہونٹ بھینج کے تھے۔ سعود احمد کو ترس اپنے آن گرا۔ شائستہ، انہوں نے بیگم کو ٹوکا تو شائستہ کو بھی اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا، بلکہ اپنے رویے پر ملال سا ہوا۔ آپ زرش کو لے جائیے، 1-2 دن رہ لے پھر چھوڑ جائیے گا۔ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے وہاں سے جگہ چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے زرش کو تیار ہونے اور بیگ میں کتابیں اور کپڑے رکھنے کا کہا تو وہ چونکی، کیوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ تمہارے تایا ابو تمہیں 1-2 دن کے لیے لینے آئے ہیں، کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو، جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ سعید احمد سے کہیں اپنے سنگین الفاظ کا احساس انہیں اب اذیت دے رہا تھا، اس لیے زرش کو ٹوک دیا، یوں ہی تیار ہو جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ وہ جو تایا کے ہاں ہر وقت جانے کو تیار رہتی تھی، ایک دم انکار کر گئی۔ شائستہ نے حیران ہو کر دیکھا، اتنا 2 ٹوک انکار کیا بات ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم وہاں مسلسل نہیں جا رہی، اور اب تمہیں بھائی صاحب لینے آئے ہیں، کیوں؟ زرش کے ایک ہی انکار نے انہیں اس کی طرف بری طرح متوجہ کیا تھا۔ زرش جھنجھلا گئی، کیا مصیبت ہے؟ جب میں وہاں جاتی تھی تو سب سے زیادہ شکایت بھی آپ کو ہی تھی، اور اب انکاری ہوں تو فوراً تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ ہاں تو تفتیش نہ کروں؟ طاہرہ نے کچھ کہا ہے تم سے، یا پھر تم نے کوئی حماقت سر انجام دی ہے؟ انہوں نے مشکوک نظر سے زرش کا چہرہ جانچا۔ زرش کا جی چاہا سر پیٹ لے جانے کی، اتنی بے اعتباری، ایک تو آپ کو مجھ پر ہر وقت شک ہی رہتا ہے۔ چلی جاتی ہوں، مگر کل ہی واپس آ جاؤں گی، چند گھنٹوں کے لیے ان کے ہاں جانا اور بات ہے، اور اب روز منہ اٹھا کر چلی جایا کروں، وہ بھی رہنے کو۔ وہ منہ پھلا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شائستہ بیگم پرسوچ نگاہوں سے کتنی دیر اپنی جگہ گمسم رہی تھی۔ نواز سے رشتہ ختم ہونے کے بعد پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ قریبی رشتہ دار تو فوراً اظہار افسوس کے لیے پہنچے تھے۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، دور کے رشتہ داروں کو بھی ایک دوسرے سے خبر ملتی چلی جا رہی تھی۔ کال کا سلسلہ شروع ہوا تو شام گے تک چلتا رہتا۔ نبیل بھائی نے غصے سے ریسیور کریڈل سے ہٹا دیا تھا، مگر اذیت دینے والے لوگ کہاں چونکتے تھے۔ موبائل نمبر سبھی کے ہر کسی کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ساجد بھائی دوپہر کو ہی زوہا بابی کو لے کر ان کے میکے روانہ ہوئے تھے کہ جب سے بابی آئی تھی میکے ملنے نہیں گئی تھی۔ سائدہ باجی احمد بھائی کے آنے پر صبح ہی چلی گئی تھی کہ اپنے گھر میں بچے ساس کے پاس چھوڑ آئے ہوئے تھے۔ اس وقت اماں میڈیسن لے کر لیٹی تھی۔ مسلسل آنے والے لوگوں اور ان کے
باندھ باندھ کی باتوں سے انہوں نے بہت ٹینشن لی تھی۔ نویرہ مسلسل اپنے کمرے میں مقیم تھی۔ وہ آنے والوں سے ملنے کو بھی کمرے سے نہیں نکلتی تھی، لیکن رشتہ دار پہنچ جاتے تھے۔ نبیلہ ہر ایک کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اس وقت بھی محلے کی ایک جانے والی کو خدا حافظ کہہ کر وہ گیٹ بند کرنے کو آئی تھی۔ تبھی شارق زمان کی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ انہیں تعجب ہوا تھا، کل رفت باجی رشتے کی بات کر کے گئی تھی اور آج شارق زمان یہاں تھے۔ السلام علیکم، گاڑی وہیں کھڑی کر کے شارق زمان گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ نبیلہ نے صرف سر ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ نبیل گڑبڑ ہے؟ اور نویرہ؟ شارق زمان کے پورے اعتماد انداز میں کوئی بات ضرور تھی کہ نبیلہ چونکی تھی۔ بغور شارق زمان کو دیکھا، پورے اعتماد مطمئن انداز کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ چچی جان کیسی ہیں؟ نبیلہ کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھتے مسلسل سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں، بلکہ میڈیسن دے کر لٹایا ہے۔ وہ شارق زمان کا لاؤنج کی طرف لے کر بڑھنے کو تھی، جبکہ شارق زمان دروازے پر ہی رک گیا۔ میں نویرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک دم نبیلہ کے لبوں سے پھسلا تھا۔ میرے پرپوزل سے انکار کیوں کیا اس نے صرف آپ کے ہی نہیں، رضا کے پرپوزل سے بھی انکار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ نواز نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، ہم جلد بازی میں اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ نواز کے اس عمل سے وہ کیا پورا خاندان سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے؟ وہ پہلے ہی کرائسس سے گزر رہی ہے، ایسے میں اگر آپ اس سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ ہرٹ ہوگی۔ نبیلہ نے اپنے اسی محسوس انداز میں باور کروایا تھا۔ شارق مسکرا دیا، مگر میں پھر بھی اس سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ ہسپتال کے بعد شارق زمان نے دوبارہ نویرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اماں رفت اور نواز کو کال کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب ان تینوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس طرف آیا تھا۔ نویرہ شاید اچھا محسوس نہ کرے۔ نبیلہ ہچکچائی تھی۔ میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہی۔ اس پرپوزل کے علاوہ بھی ہمارا رشتہ ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں۔ نبیلہ کے انکار پر شارق نے کچھ برہمی سے کہا تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کے کمرے میں چلے جائیے، مگر میری ذمہ داری پر نہیں۔ سر ہلاتے شارق زمان نے نویرہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد انہوں نے اس کے چہرے کا دیدار ہونے جا رہا تھا، جس کے تصور میں وہ ہر کام و بولے صرف اس کے حصول کے جتن کر رہا تھا۔ اس کی چال میں خوف تھا اور اعتماد بھی، سرشاری بھی تھی اور بے حسی بھی۔ اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیے۔ اس رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح میں نویرہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اب پھر اسی آواز نے شارق زمان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اپنا جرم کچھ کم اذیت ناک لگا تھا، کچھ قابل معافی محسوس ہوا تھا۔ شارق نے قدم اندر بڑھائے تھے۔ وہ قرآن پاک کو الماری میں رکھ کر پلٹ رہی تھی۔ آپ شارق زمان کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ پل میں کئی رنگ بدل رہا تھا۔ ایک دم نفرت کے ریلے نے اس کے اندر تراتم برپا کیا تھا۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ ایک دم پھنکاری تھی۔ ایک دم ہوش میں آ کر شارق کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ اس چہرے کو، مکروہ چہرے کو عمر بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نویرہ؟ شارق زمان اس کے اس درجہ نفرت دیکھ کر ایک پل کو اپنی جگہ منجمد ہوا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ خبردار، میرا نام لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نکل جائیے میں کمرے سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میرا کمرہ آپ کے گھر کے کمروں کی طرح ساؤنڈ پروف نہیں ہے۔ وہ ایک دم ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھی۔ شارق زمان کو لگا اگر اس نے ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو وہ واقعی اپنے کیے پر عمل کر دے گی۔ وہ وہی رک گیا تھا۔ تم سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بکواس نہیں، نکل جائیے میرے کمرے سے۔ میں بڑی حیا کر رہی ہوں تمہاری، جو تمہاری کرتوتوں سے ابھی تک سب بے خبر ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں خاندان کی عزت اور وقار کو بھول جاؤں، ایک منٹ میں اپنی شکل گم کرے۔ نفرت ہی نویرہ کے لیے قتل کرنا جائز ہوتا تو ایک منٹ ضائع کیے بغیر اس شخص کو قتل کر دیتے۔ وہ اس وقت مجبور ہی نہیں، بے بس بھی تھی۔ نویرہ، تمہیں میری بات سننا ہوگی اپنے جذبات کے سامنے۔ شارق زمان کو نویرہ کی یہ جذباتیت محض حماقت ہی محسوس ہوئی تھی، اس لیے کچھ سختی سے اسے ٹوکا تھا، بلکہ اس کی طرف قدم بھی بڑھائے تھے۔ نویرہ پل میں ٹھڑکی تھی۔ اس شخص پر کسی چیز کا اثر ہی نہ تھا۔ خبردار، پیچھے ہٹ جائیے، میں کہہ رہی ہوں، دفعہ ہو جائیے۔ آپ میرے سگے تایا کے بیٹے ہیں، مجھے خالہ اماں کی محبت مار رہی ہے، ورنہ میرے ساتھ آپ نے جو کیا، جو کرنے کی کوشش کیا، وہ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی۔ تو میرے کمرے سے باعظمت واپس لوٹی ہے۔ شارق نے اسے غصے سے کہا تھا، شاید خوش قسمتی سے یا اپنی ماں کی دعاؤں سے، ورنہ آپ نے تو مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی آواز رون گئی تھی۔ نویرہ، مجھے جھٹلاؤ نہیں، میں تمہاری طرف بہت فیئر ہو کر بڑھ رہا ہوں، میں اپنے جذبات سے مجبور ہوں، تم ایک دفعہ مجھے سن لو۔ نویرہ کی روندی آواز کا اثر تھا کہ رک کر شارق زمان نے دھیمے سے کہا تھا،
ہرگز نہیں، آپ چلے جائیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ساری عمر کسی سے آپ کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی کہ اس میں میری بھی ذلت ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کبھی اچھا انسان سمجھا تھا، میری بھول تھی، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا مکروہ انسان آپ جیسے ہی خوبصورت چہروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بھی سننے پا مادہ نہ تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رودے خوب روئی۔ شارک زمان کے اندر ایک زبردست تحریک برپا ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو مظلوم اور حق پر سمجھ رہا تھا۔ نوائرہ کا یہ رونا اسے بجائے ملامت زیادہ کرنے کے اشتعال میں مبتلا کر گیا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ ایک ہی جست میں طے کیا تھا۔ میری بات سن لو نوائرہ، میں سب کشتیاں جلا کر تمہاری طرف بڑھا ہوں، ساری عمر اپنی کیا کا بھگتوں گا۔ اگر تم مجھے یوں جتلاؤ گی یا مجھے یوں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے گی تو لحاظ میں اپنا وہ ضمیر اسی صبح مار چکا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بات وجود کی نہیں تمہاری ہے۔ وجود تو کہیں بھی کسی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، مگر محبت کا کیا کروں جو تم سے ہو گیا ہے؟ تمہارا برا لگے یا نفرت ہو مجھے پرواہ نہیں، میں اپنا آپ کبھی نہ کبھی تم سے منوا ہی لوں گا۔ تم انکار نہیں کرو گے، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی، تمہارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد بالکل بھی نہیں، اس کے پاس رکو کر اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر اس نے غصے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نوائرہ تو شارک زمان کی اس جسارت پر کہ ہکا بکا رہ گئی، ساتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ بہت بھرپور پرطاقت تماچا تھا۔ میری نفرت کا یہ جواب ہے، وہ غصے سے پھنکاری تھی، نازک سے وجود میں برق سی لہر دوڑ گئی تھی۔ نہ جانے اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آسمائی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شارک زمان کو دیکھا تھا۔ شارک زمان ایک پل کو تھما تھا، اس کے اندر مزاحمت غضب کی تھی۔ نوائرہ اس نے جواب میں ہاتھ اٹھانا چاہا تھا مگر درمیان میں ہی روک گیا تھا۔ تو میرے جذبوں کی توہین کاری ہی، وہ جیسے خود سے ہی ہارا تھا۔ میں ایسے جذبوں پر تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ جواب دو بدو تھا، ایسے گھٹیا مکروہ جذبوں کو محبت کا نام مت دو جس میں انسان انسانیت سے ہی گر جائے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، تھوکنا بھی گوارا نہیں ہے مجھے تم پر۔ دفع ہو جو، شکل گم کرو اپنی، یہ نہ ہو کہ میں ہر لحاظ اور مروت بلائے طاق رکھ دوں۔ وہ جیسے ان لمحوں میں کندن بن کر نکلی تھی۔ شارک زمان لب بینچ کا، ایسی ذلت، ایسی دھتکار کبھی دیکھی نہ تھی۔ وہ تو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا تھا، جہاں بھی گیا تھا ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ صرف اندر کے کمپلیکس تھے جو اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ اور اب یہ لڑکی، میں رفت بازی کو پھر بیچ رہا ہوں، تم انکار نہیں کرو گی۔ اپنے اندر اٹھنے والے غیظ و غضب کے طوفان کو دباتے ہوئے اس نے اپنے موڈ اور مزاج کے قطع برخلاف بہت سکون سے کہا تھا، تم ساری عمر پیتے رہو، میرا یہی جواب ہوگا۔ وہ سب لحاظ اور مروت پل میں فراموش کر گئی تھی۔ تو پھر سن لو، میں بھی بہت برا کروں گا۔ غصے سے وہ پھر ضبط کھو گیا تھا۔ میری بلا سے جو کر چکی ہے وہ کیا کم اچھا تھا، طنز بھرپور تھا۔ اور میں کیا ساری عمر جہاں بیٹھی رہوں گی؟ نواز کی طرح ساری دنیا عقل مند نہیں ہوتی۔ نواز تو میری ساری بات سن کر خاموشی سے راستہ صاف کر گیا، مگر آئندہ کوئی بھی چپ چاپ انکار نہیں کرے گا۔ اب بھی تو صرف نواز برا بن رہا ہے، پھر تم بھی انوالو ہوگی۔ کیا برداشت کر لوگی اپنی ذات کی اس درجہ ذلت اور رسوائی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات پر کیچڑ برداشت کرو گی؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا انکشاف ہوا تھا۔ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی نوائرہ ششدر رہ گئی تھی۔ کیا بتایا نواز کو؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ شارک زمان کو کچھ درجے سکون ہوا۔ چلو، اندر کی تپش کچھ حد تک ادھر بھی منتقل تو ہو، وہی جو اس رات ہمارے درمیان ہوا تھا۔ اور کوئی بھی غیرت مند انسان ایک ایسی لڑکی کو اپنانے کی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ نواز نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اب میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا، اور یہی میرا مقصد تھا۔ الفاظ سے یا ایٹم بم، وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھے گی۔ اس کے دماغ میں سائے ہونے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے شارک زمان نے اسے آگ میں دھکیل دیا ہو، اس سے پہلے کہ اس انکشاف پر اس کے حواس چال ہوتے اور وہ تیورا کر گرتی۔ درام سے دروازہ کھلا تھا، شارک آنے والا غصے سے پھنکارا تھا۔ وہ تایا کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر اس دفعہ پہلے کی طرح خود کو اس گھر میں سیٹ نہ کر پائی تھی۔ علی اور فرح کے ساتھ رویہ نارمل ہی تھا، تایا جان بھی بھرپور محبت سے پیش آئے تھے، تارا کے انداز اور اطوار بھی وہی تھے۔ شوہر کی وجہ سے زرش کا وجود برداشت کرنے پر مجبور تھے، مگر اندر ہی اندر خون کھول رہا تھا۔ ہر پل دل چاہتا تھا کہ کچھ کر گزرے، اس عمر میں گزرے لمحوں کا حساب بے بہا کر دے۔ اسی طرح جس طرح شائستہ نے ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں آگ لگائی تھی، اس آگ کی چنگاریاں اب بھی ان کا دامن جھلساتی تھی۔
وہ روز مر مر کر جیتی تھی اور جی کر مرتی تھی، مگر بے بس تھی۔ سعید احمد صرف شوہر ہی نہیں، ان کے بچوں کے باپ ہی نہیں، کبھی محبوب شوہر بھی تھے۔ اور اب جیسے جیسے شائستہ کی لڑکی کا تصور کرتی، بدن سلگنے لگتا تھا، خون انتقام پر اتر آتا تھا اور وہ بے بس ہو جاتی تھی کہ اس عمر میں ملال بڑھنے لگے تھے۔ کم عمری کی حماقت دل کا درد بن کر زہم زہم کرتی رہتی تھی۔ اپنے ملال دل دکھانے لگے تھے اور ہر لمحے اب لاپائی سے گزر رہی تھی کہ سعید احمد نے انہیں اپنا کر دھتکار ہی نہیں، عمر بھر کے لیے بے حیثیت پہ کر دیا تھا۔ یہ نقصان انہیں سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ زرش رات کو آئی تھی۔ صبح ناشتے پر اس کی سمیان احمد سے سلام دعا ہوئی تھی کہ رات سمیان کسی میٹنگ میں مصروف تھا اور رات لیٹ گھر آیا تھا۔ سمیان تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، وہ بھی نظریں چرا گئی تھی۔ کالج جانا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تایا کے ساتھ دونوں کالج تو نکلی تھی۔ کالج سے واپسی پر سعید احمد نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ ہنستی مسکراتی زرش کو فرح کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر طاہرہ بیگم کا دل جھلسا گئی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند ہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر بند ہو گئی۔ علی کی آمد پر تینوں بہت عرصے بعد مل کر خوش ہوئے تھے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو سمیان اور سعید احمد دونوں حلقہ روٹین کچھ جلدی کر لوٹ آئے تھے۔ سعید احمد آئس کریم کا بڑا پیکر لائے تھے۔ فرح تو دیکھ کر خوش ہو اٹھی تھی، فوراً زرش کے ساتھ مل کر آئس کریم کپوں میں نکالنے لگی۔ طاہرہ بیگم ابھی تک کمرے میں بند تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ سب کو آئس کریم کے کپ تھماتی فرح کو دیکھا۔ کمرے میں ہے۔ کیوں آج کھانا پکانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ پتہ نہیں، آج ان کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں، میں نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی تھا، ڈانٹ دیا تھا۔ فرح کے جواب پر سعید احمد چپ رہ گئے۔ صاف سمجھ رہے تھے کہ یہ زرش کی آمد پر خاموش احتجاج ہے۔ وہ سر جھٹک گئے تھے۔ مائدہ کو کہو کھانا تیار کرے۔ مائدہ کے ساتھ مل کر فرح اور زرش نے کھانا تیار کیا تھا۔ زرش کے گریز کو محسوس کرتے ہوئے سمیان نے زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ کھانا تیار کر کے فرح اور زرش نے ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ طاہرہ بیگم کھانے کے بلاوے پر بھی کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سمیان سمیت سب نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ زرش یہ سب صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ بہت کچھ محسوس بھی کر رہی تھی۔ اب وہ صرف دیکھنے اور کرنے کے بجائے کھلی آنکھوں سے حقیقت پرکھنے کی کوشش میں تھی کہ پہلے ہی اپنی حماقت سے وہ بہت کچھ سہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کا یہ رویہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے تیار کی تھی۔ چائے سرو کرنے کی ذمہ داری اس نے فرح کے سپرد کی تھی۔ فرح سب کو چائے سرو کر کے طاہرہ بیگم کی طرف چائے کھانے کی ٹرے کی طرح ان کے کمرے میں پہنچائی تھی کہ ایسے مزاج میں ان کا کھانا پینا سب کمرے میں ہوتا تھا۔ فرح اور زرش اپنے اپنے کپ لیے لائن میں چلی آئی تھی۔ تائی امی کا رویہ صرف ہماری ہی فیملی کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ چائے پیتے ہوئے وہ فرح سے پوچھنے سے خود کو باز نہ رکھ پائی تھی۔ تم لوگوں کے ساتھ کیا ان کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے؟ چھوڑو اس ٹاپک کو، کوئی اور بات کرو۔ پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اتنی شدید نفرت، ایسا کیا جرم سرزد ہو گیا ہمارے بڑوں سے کہ ان کی خطا تائی امی معاف کرنے میں ہی نہیں آ رہی؟ یہ بڑے ہی بہتر جانتے ہیں۔ تم سناؤ، تم سمیان بھائی سے کیوں گریز کر رہی ہو؟ اس نے بات ٹال دی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہمارے درمیان اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ زرش نے اسے فوراً یاد دلایا تھا، بلکہ کچھ حد تک سختی اور سرد مہری تھی لہجے میں۔ کیوں؟ آخر کیا برائی ہے سمیان بھائی میں؟ وہ زرش سے اس ٹاپک پر تفصیلی بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ فرح پلیز، وہ تمہارے بھائی ہیں مگر میں اپنی ذات میں خود مختار ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ تو اپنی بات واضح کر کے مطمئن ہے، جبکہ میں کن عذابوں میں مبتلا ہوں کاش تم اندازہ لگا سکو۔ اسی سلسلے کو حل کرنا چاہتی ہوں۔ تایا زاد تو ایک طرف، سمیان بھائی کے حوالے سے بھی تم مجھے کس حد تک عزیز ہو تمہیں شاید یقین آئے، اسی لیے تمہیں منع کر رہی ہوں۔ سمیان بھائی صرف تایا زاد ہی نہیں، کزن اور سب سے بڑھ کر ایک بھائی کے رشتے سے معتبر ترین حیثیت میں رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے جو اپنا محبت اور بےتکلفی کا رشتہ بنایا تھا، اس رشتے نے ہر پل مجھے صرف سگے رشتوں کا احساس دلایا تھا۔ اب ایک دم یہ بدلتی حیثیت میں کیسے قبول کر لوں؟ سمیان بھائی بدل گئے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بدل گیا ہے۔ میں لاکھ چاہوں بھی تو ان سے خفا نہیں رہ سکتی کہ ان سے خفا ہونا میرے بس میں نہیں، مگر میں اپنی ذات کا دفاع کرنے میں حق بجانب ہوں۔ تائی امی کی نفرت اب میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کی کبھی کی کہیں باتیں، بہت سی باتیں جو مجھے الجھائے رکھتی تھی، اب میری عقل کی گرہیں کھول رہی ہیں۔ انہیں جو خوف ہے وہ جس طرح میری آمد پر کمرہ نشین ہو گئے ہیں۔ کیا میں صورتحال کا درست سے متعین نہیں کر رہی؟ کیا اب بھی تم یہ کہو گے کہ میرا رویہ، میرا احتجاج غلط ہے؟ اور سمیان بھائی کا یہ انداز کیا بڑا خوش آمد ہے۔ زرش نے بہت سنجیدگی سے فرح پر اپنی بات واضح کی تھی۔ پھر بھی سمیان بھائی تم سے کس قدر پیار ہے؟ ان جیسے پریکٹیکل انسان سے کسی غیر جذباتی اقدام کی توقع محض حماقت ہے۔
تم سے وہ بہت مخلص ہیں اور پھر اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تمہیں شاید علم نہیں، انہوں نے چچا جان سے تمہارے متعلق بارہا بات کی اور چچا جان محض امی کی وجہ سے چپ ہیں اور ابو خوف زدہ، ورنہ اب تک تمہارے سمیع بائی کی نسبت کا اعلان پورے خاندان میں ہو چکا ہوتا۔ اور کیسا حال ہے جیسے لوگوں کا منہ بند ہو چکا ہوتا۔ سمیع بائی نے منع کر رکھا ہے محض امی کی ضد کی وجہ سے۔ میں تایا ابو اور ماما کے اصرار پر آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ چند دن پرسکون اور آرام سے بسر ہو جائے۔ یہ ہمارے درمیان اس ٹاپک پر آخری گفتگو ہے، اس کے متعلق اب ہمارے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ سمیع بائی سے اس ٹاپک پر بات ہو چکی ہے اور اپنی بات کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں رد کروں یا قبول کروں، ان سے بدظن نہ رہوں۔ میں ان کی طرف سے دل صاف کر چکی ہوں مگر اپنے رویے اب نارمل نہیں کر پاؤں گی۔ اگر وہ اپنے جذبات میں بے بس ہیں تو میں بھی اپنی فیلنگز میں مجبور ہوں۔ وہ میرے لیے اب بھی وہی سمیع بائی ہیں، ہاں بےدخلفی کا رشتہ وہ خود اپنے اقرار سے ختم کر چکے ہیں۔ عزت میں ان کی ساری عمر کروں گی مگر سمیع بائی سے ہٹ کر انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور بس فرض سمیع احمد کی پکار پر دونوں ہی چونکے تھی، نہ جانے وہ کب سے کھڑے تھے اپنے عقب میں سے۔ سمیع بائی احمد کو آتا دیکھ کر زرش ٹھٹکی تھی، بغور سمیع احمد کو دیکھا مگر کچھ بھی آہذ نہ کر پائی۔ تمہیں ابو بلا رہے ہیں، انہوں نے فرح کو پیغام دیا تھا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ خیریت؟ وہ کرسی پر ٹک گئے تھے۔ دوسری طرف زرش تھی۔ فرح جلدی سے اٹھی تھی۔ زرش چونک کر سیدھی ہوئی، تیزی سے اٹھ کر اس نے فرح کے عقب میں جانا چاہا تھا مگر جھٹکے سے رک گئی تھی۔ سمیع احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پیش قدمی کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے تیزی سے پلٹ کر دیکھنے بعد سمیع نے وضاحت کی تھی۔ فرح جا چکی تھی۔ زرش نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان اچھی خاصی بات چیت ہو چکی ہے، اب کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ بہت رکھائی سے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ سمیع احمد نے بغور دیکھا، اپنی ذات پر بہت پر اعتماد انداز تھا۔ سمیع احمد متاثر ہوا، بیٹھو تو صحیح۔ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر سمیع احمد نے نرمی سے کہا تھا۔ سمیع احمد کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی کہ بہرحال سمیع احمد سے اتنی حیا تو تھی ہی۔ جی کہیے۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے اگلے ہی پل اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ سمیع احمد مسکرا دیا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری ذات سے متعلق یہ انکشاف تمہاری اندرونی و بیرونی صفات کو اس قدر حیران کن کر دے گا۔ عقل پر کافی خوشگوار اثر ہوا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ زرش سے تو بک سے اڑ گئی، خفا ہو کر سمیع کو دیکھا۔ سمیع احمد کے چہرے کی دل نشین بھرپور مسکراہٹ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ وہ حقیقتاً برا مان گئی تھی۔ بالکل نہیں، تمہیں سراہ رہا ہوں۔ ویسے عقل کے علاوہ اور کیا کیا نکھرا ہے؟ انداز ذرا بھی سنجیدہ نہ تھا۔ زرش نے شکایتی انداز میں سمیع کی طرف دیکھا۔ اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ سمیع احمد نے اس کی فرح سے گفتگو سن لی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے تائی امی کو جب علم ہوگا وہ کس قدر برہم ہوگی؟ فوراً میرا داخلہ اس گھر میں بند کر دیں گی۔ پہلے ہی میری ذات ان کے لیے وجہ تنازع رہتی ہے اور اب وہ جو بھی کریں وہ کم ہوگا۔ سمیع احمد کی غیر موجودگی غیر سنجیدگی سے سخت اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ اسے طرح سے باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ ایسی بات نہیں، میری سب طرف نگاہیں امی کے مزاج اور ارادوں سے بہر طور باخبر ہوں اور میں چاہتا ہوں میں ان دو محاذوں پر لڑنے کی بجائے پہلے تمہیں کال کروں اور پھر امی کو کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ان رنجشوں کو بڑھا دیا ہے، ورنہ وہ دل کی بری تو کبھی بھی نہیں ہے۔ انا اور خودداری کے مسئلے ہیں جنہوں نے امی ابو کو اپنی اپنی ذات پر قائم رکھنے پر مجبور کیا ہوا ہے، ورنہ کیسا حالت جیسے لوگ اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ گھر بکھر جائے۔ جہاں تک امی کے رویے کا سوال ہے، اس جانب تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں دونوں خاندانوں میں حائل رنجشوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مدد نہیں کرو گی میری؟ ضرور کروں گی مگر اس طرح کبھی نہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ سر جھکائے کرسی کے بازو پر انگلی پھیرتے اس نے کہا تھا، میرے لیے تمہارا مان جانا ہی کافی ہے۔ میں اپنے جذبوں میں سچا ہوں، مجھے یقین ہے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جب دلوں میں رنجشوں کے بجائے محبتوں کے سمندر موجزن ہوں گے۔ رہا تمہاری مجھے رد یا قبول کرنے کا سوال تو مجھے یقین ہے میں بہت جلد تمہارے دل تک رسائی حاصل کر ہی لوں گا۔ سمیع کی اس قدر واضح براہ راست گفتگو سے وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لی، سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ بھول ہے آپ کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سمیع احمد نے رات کے اندھیرے میں لان میں چلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر وہ فوراً چہرہ موڑ گئی تھی۔ سنو، وہ بھاگنے کو تھی یا پکارنے پر رک سی گئی تھی۔ بھول نہیں، یقین ہے۔ پہلے تو تم لاعلم تھی،
تو میری پوری کوشش رہی تھی کہ تم لا علم ہی رہو، مگر اب بات کھلی ہے تو میں وقت اور حالات کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آج کل میں ابو سے صاف بات کرنے والا ہوں۔ زرش نے بے حد گھبرا کر پلٹ کر سمیان کی شکل دیکھی۔ اور میرا نہیں خیال کہ چچا جان کو کوئی اعتراض ہوگا، اگر ایسا کوئی اعتراض ہے بھی تو انہیں قائل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ رہا امی کا سوال، تو ایک عمر پڑی ہے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ میری ماں ہے اور ماں کبھی اولاد کی خوشی کا قتل نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے تم اب اپنا مائنڈ تبدیل کرنا شروع کر لو تو سہولت رہے گی۔ سمیان اس کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ بے یقینی سے دیکھے گی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ سمیان احمد کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیا تھا۔ فوراً انکاری ہوئی، کیوں؟ میں ساری عمر تمہارے راضی ہونے کا انتظار نہیں کروں گا۔ تمہیں راضی کرنے منانے کو عمر پڑی ہے، اصل مسئلہ تو امی کا ہے اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ پلیز نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ سمیان احمد کے دو ٹوک انداز پر زرش کو رونا آنے لگا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ سمیان بھائی سمجھا ہے، کبھی کسی اور نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بس رو دینے کو تھی۔ سمیان نے مسکرا کر ایک قدم مزید بڑھایا تھا۔ تو آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، دلوں کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے گنجائش تو ہے نا؟ بس رشتہ بدلنے کی دیر ہے، اور میرا خیال ہے رشتہ بدلنے سے تمہیں مجھے سمیان احمد کی نگاہ سے دیکھنے میں کافی سہولت ہوگی۔ زرش کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ وہ سمیان احمد کو اپنا نظریہ سمجھانے سے کہہ سکتی، مجھے مجبور نہ کریں، میں بے بس ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے آپ کے الفاظ سے۔ روندی آواز میں اس نے کہا تو سمیان احمد نے بہت آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ روتا چہرہ رات کی اس پہر مدھم روشنی میں دل پر قیامتیں برپا کر گیا تھا۔ پہلے تو زرش کی لا علمی کی وجہ سے سمیان نے خود کو کبھی بے بس نہیں ہونے دیا تھا، مگر اب دل کو کیا کچھ نہ ہوا تھا۔ مگر میں مجبور ہوں زرش، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حالات میرے حق میں نہیں ہیں، مگر اس سے پہلے کہ حالات بس سے باہر ہوں، میں کوئی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ تم پر زبردستی نہیں ہے، آخری فیصلہ تمہارا ہی مقدم ہوگا، مگر مجھے رد نہیں کرنا۔ جذبے انسان کو ہراتے ہیں، تو اپنے دل کو سمجھاؤ تو یہ اتنا مشکل امر نہیں۔ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری ڈال بنوں گا، مجھ پر یقین کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ امی کی ناپسندیدگی وقتی ہے، انشاءاللہ ان کو قائل کر لوں گا۔ تم مجھے ازن سفر دو تو صحیح، مجھ پر اعتبار تو کرو، میرا وعدہ ہے تم کبھی نا امید نہیں ہوگی۔ سمیان احمد اپنے اسی محظوظ بردبار متحمل مزاج لیے اسے قائل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، اور زرش دونہ بول کر خالی الذہن سے سمیان کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی باتوں کا متن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نبیل کو غصے سے شارق زمان کی طرف بڑھتے دیکھ کر نویرہ کے معطل حواس مزید بے قابو ہوئے تھے۔ نبیل بھائی، وہ حلق پھاڑ کے چیخی تھی، مگر نبیل نے ایک ہی جس میں شارق کا گریبان تھما تھا۔ تم اتنے گھٹیا ذلیل ہو سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبیل بھائی شارق زمان پر پل پڑے تھے۔ نبیل، حد میں ہو، ہاتھ میں بھی اٹھا سکتا ہوں گریبان، جھنجھوڑنے پر شارق بھی آپے سے باہر ہوا تھا۔ اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاتے کیوں نہیں؟ میری بہن کوئی بے سہارا لڑکی نہ تھی، اتنا کچھ اس کے ساتھ کر کے اب میرے ہی گھر میں کھڑے دھمکیاں دے رہے ہو، میں قتل کر دوں گا تمہیں۔ نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی شارق زمان کا گلا دبا دے، بری طرح اس کا گریبان کھینچا تھا۔ شارق جیسا مضبوط ڈیل ڈول والا انسان لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ تو نبیلہ نے اطلاع دی تھی کہ شارق نویرہ سے ملنے آیا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے نویرہ کے کمرے کی طرف آئے تھے، مگر یہاں تمام حقیقت سے آگاہی کے بعد نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے شارق زمان کو زندہ درگور کر دے۔ نویرہ جو پہلی آواز کھو رہی تھی، دونوں کو گتھم گتھا دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ نبیل بھائی، آواز کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ نویرہ تیورا کر فرش پر گری تھی۔ نویرہ کو گرتے دیکھ کر نبیل شارق کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ منہ کے بل گری تھی، ہونٹ پھٹا تھا، پورا چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا تھا۔ شارق سب دیکھ رہا تھا۔ نبیل نے نویرہ کو سیدھا کیا تو خون دیکھ کر حواس بے قابو ہونے لگے۔ نویرہ، اس نے بے ہوش وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نبیلہ بھابھی، حلق کے بل چیخا تھا۔ نبیلہ بھابھی بھاگی آئیں، مگر اندر کی صورتحال دیکھا تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ نبیل نے قہر آلودہ نگاہ شارق پر ڈالی، جو خود گمسم انداز میں نویرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ، اس سے کہو یہاں سے چلا جائے، ورنہ ایک منٹ کی دیر کیے بغیر میں اسے قتل کر دوں گا۔ نویرہ کوئی بے سہارا کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اب یہ بات خاندانی عزت کی ہے، نواز سے تو نمٹ لوں گا۔ سب سے پہلے اس شخص کو
موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ نویرہ کو اٹھا کر بستر پر ڈالتے نبیل کے اندر غیظ و غضب کے ابال اٹھ رہے تھے۔ غیر پر بن آئی تھی بات، کوئی چھوٹی نہ تھی۔ ہیں کیا ہوا ہے؟ نبیلہ جو اصل صورتحال سے بے خبر تھی ہکا بکا رہ گئی۔ عزت پر تو جانیں قربان کر دی جاتی ہیں اور یہ شخص اپنے ہی خاندان کی عزت کو برباد کر رہا ہے۔ لعنت ہے تم پر، دفعہ ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ نبیل نے اشتعال سے آگے بڑھ کر شارق سامان کو باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ نبیل کے الفاظ سن کر ہی گم سم ہو گئی اور نبیل کے ساتھ شارق سامان کا رویہ دیکھ کر ششدر ہو گئی۔ نویرہ کے بے ہوشی، نبیل کے تیور اور شارق انداز، وہ تو کچھ بھی نہ سمجھ کر بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ نبیل تم اچھا نہیں کر رہی، مجھ پر ہاتھ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔ اس قدر ذلت پر شارق سامان بھی بے قابو ہوا تھا، انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، شکر کرو زندہ سلامت تمہیں دفع کر رہا ہوں ورنہ گلا دبا دوں تمہارا، تو وہ بھی کم ہے۔ آگے بڑھ کر نویرہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔